السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تم لوگ نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، یعنی ظاہری اور باطنی طور پر نماز کی پابندی کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی مستحقین کو زکوٰۃ دو، جو سماج کے غریب، مسکین، یتیم ہیں، ان پر خرچ کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھو، یعنی جماعت کی پابندی کرو۔ جب تم نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر اور اللہ رب العالمین کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو ان افعال کو سر انجام دو، یعنی نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور جماعت کی پابندی۔ یقیناً تم نے اعمال ظاہرہ اور اعمال باطنہ کو معبود کے لیے اخلاص اور اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کو اور عبادت قلبیہ اور عبادت بدنیہ اور مالیہ کو جمع کر لیا ہے۔ یعنی یہاں نماز کی پابندی یہ بدنی عبادت ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی یہ مالی عبادت ہے۔ اور آدمی اخلاص کے ساتھ جو نیک کام کر رہا ہے تو یہ دل کے جو اعمال ہیں، تو اس طریقے سے اس آیت میں کئی نیکیاں کیا ہو گئی، جمع ہو گئی۔ اسی کو کہتے ہیں کہ یقیناً تم نے اعمال ظاہرہ اور اعمال باطنہ کو معبود کے لیے، اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اور اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کو اور عبادات قلبیہ، عبادت بدنیہ اور مالیہ کو جمع کر لیا۔ یعنی اگر ان دونوں چیزوں پر عمل آدمی کر رہا ہے، نماز کی پابندی کر رہا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہا ہے، تو یہ خالق کے ساتھ بھی اچھا کام ہو گیا، یعنی نماز پڑھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اللہ کی بندگی ہو رہی ہے، اور زکوٰۃ دے رہا ہے، بدنی مالی عبادت انجام دے رہا ہے، تو اس کے ذریعے سے وہ سماج کے غریبوں اور مسکینوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، جو مخلوق کی خدمت ہے۔ تو خالق کے حق کو ادا کرنا ہے، توحید پر قائم رہنا، شرک سے بچنا، نماز کی پابندی کرنا، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، یعنی خدمت خلق، اپنے مال سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ اور ہماری شریعت میں مال کی زکوٰۃ کا نکالنا یہ فرض ہے، 2.5% زکوٰۃ نکالی جائے گی اور سال میں ایک مرتبہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا نماز کی ادائیگی کے بعد کہا وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے بڑھنا، زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے بڑھنا، اور زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ تو زکوٰۃ اپنے اندر دونوں معنی کو شامل کرتا ہے، یعنی زکوٰۃ دینے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور مال
کہ زکوٰۃ دینے سے مال کی گندگی کچڑا صاف ہو جاتا ہے اور مال پاک ہو جاتا ہے۔ اچھا، اللہ رب العالمین نے آگے کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو، یعنی معنی یہ ہوا کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھو، اے صلوا مع المصلین۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کی تفسیر لکھتے ہیں اہل علم کہ اے صلوا مع المصلین، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ بس اس آیت کریمہ میں با جماعت نماز کا حکم اور جماعت کے وجوب کا حکم ہے، یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، یہ حکم ہے۔ اور یہ کہ رکوع نماز کا رکن ہے، یہ کہا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو یہاں رکوع کا ذکر ہے۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ رکوع یہ نماز کا رکن ہے، کیونکہ یہاں نماز کو رکوع سے تعبیر کیا گیا ہے، اور عبادت کو اس کے کسی جز سے تعبیر کرنا عبادت میں اس جز کی فرضیت کی دلیل ہے۔ یعنی جب یہ کہا کہ رکوع کرنے والے سے رکوع کرو، نماز کا ایک حصہ رکوع ہے، یہ اس کے رکن پر اور اس کے اہم حصہ ہونے پر دلیل ہے۔ یہاں تینوں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، نماز پڑھو، جماعت سے پڑھو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ہمارے دین میں ہر چیز میں اجتماعیت ہے، جیسے نماز میں اجتماعیت جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، روزہ میں اجتماعیت ہے یعنی ایک ساتھ روزہ رکھنا ہے، عید منانا ہے، حج میں اجتماعیت ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے اندر بھی اجتماعیت ہونا چاہیے۔ آج ہم نے اپنے یہاں اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، آج ہمارے سماج میں اس چیز کی کمی محسوس کی جاتی ہے کہ ہر آدمی انفرادی زکوٰۃ دیتا ہے، انفرادی زکوٰۃ نکالتا ہے۔ اس چیز کی سخت ضرورت ہے کہ سماج میں ہر گاؤں میں مسلمانوں کا بیت المال ہو، جہاں اجتماعیت کی شکل میں لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے دین میں اجتماعیت ہے۔ دیکھیے، نماز کی پابندی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاکید کی کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ فرض نماز جماعت سے پڑھنا ہے، فرض نماز جماعت سے پڑھنا ہے، یہ ضروری ہے، جماعت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کو اجتماعیت کے ساتھ بیت المال میں ادا کرنا، یہ بھی اہم حکم ہے، اس کی طرف مسلمانوں کو شدید توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہاں پر دو چیزوں کا بہت اہم حکم ہے، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ مسلمانوں میں دونوں معاملے میں بڑی سستی پائی جاتی ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت بے نمازی ہے، نماز پڑھنے والے بہت تھوڑے ہیں، اور نماز چھوڑنے والے، نماز نہ پڑھنے والے بہت معمولی ہیں۔ یہی معاملہ زکوٰۃ کا بھی ہے، زکوٰۃ دینے والے بہت کم ہیں، اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ دینے والے حقیقت میں بہت کم ہیں، اور زکوٰۃ دینے کے بعد بھی وہ آنکھ دکھاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی ہے تو بہت بڑا احسان کیا ہے غریبوں پر، ہم نے احسان نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا مال ہے جو اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کا یہ حکم ہے کہ جب یہ مال نصاب تک پہنچ جائے تو دو۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ کسی پر احسان نہیں ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں کسی پر احسان نہیں ہے، ہم حج کرتے ہیں کسی پر احسان نہیں ہے، عمرہ کرتے ہیں کسی پر احسان نہیں ہے۔ ایسی ہی جیسے روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ تو ہماری دل میں یا اس طرح سے ہمارے اعضاء اور جوارح میں کوئی ایسا اظہار نہ ہو کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں ہم اس کو حقیر سمجھیں، اس پر احسان جتلائیں، یہ غلط مزاج ہوگا، یہ غلط طریقہ ہوگا۔ ہم کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں تو گویا ہم نے ایک فرض ادا کیا ہے، یہ کسی پر احسان نہیں ہے۔ تو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور زکوٰۃ کی بھی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نماز خاص طور سے با جماعت نماز پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔